بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں اقبال سبحانی. پاکستان کے مختلف سرکاری محکموں کے حوالے سے میں کوئی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. اس وقت پاکستان کے اندر وابڈا ہے، پولیس ہے، اسپتال ہیں، اسکول ہیں، ٹی ایم اے ہے، واسا ہے، پی آئی اے ہے، اور پھر اسی طرح ہی سرکاری جو محکمے ہیں، ریلوے اسٹیشن ہے اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے سرکاری ادارے ہیں جو صوبائی بھی ہیں، قومی بھی ہیں، وفاقی بھی ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام اداروں کا براہ راست عوام کے ساتھ تعلق ہے. اب یہ ادارے کیا عوام کی امنگوں پر پورا ہوتے ہیں، اترتے ہیں کہ نہیں؟ کیا عوام کے ٹیکسوں پہ چلنے والے یہ ادارے عوام کی جو مشکلات ہیں ان کا مداوع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر میں پولیس کی بات کروں تو پولیس بھی ایک سرکاری محکمہ ہے صوبائی جو عوام کے ٹیکسوں کے اوپر چلتا ہے، مگر پاکستان کے اندر آج کی اس دنیا کے اندر بھی پاکستان میں پولیس کا رویہ، پولیس کا سلوک انتہائی غیر پروفیشنل ہے، نان پروفیشنل ہے. ان کے اندر پروفیشنلزم نہ ہونے کے برابر ہے. پولیس کی کہتے ہیں کہ جوائن کرنے سے پہلے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کا شاید سال کا یا 2 سال کا ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے، یا 6 مہینے کا، سال کا، 12 جو بھی ہے. مگر جیسے ہی وہ تھانوں میں آ کر لگتے ہیں، عوام کے ساتھ ان کا ایک فاصلہ، ایک ڈسٹنس بڑھ جاتا ہے، اور عوام ایسا ہے کہ جیسے عوام سے ان کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. پولیس کے متعلق تو بہت سی شکایت آتی رہتی ہیں کہ وہ پولیس عام شہریوں کے ساتھ بہت ناروا سلوک کرتی ہے، گالم گلوچ کرتی ہے، تشدد کرتی ہے، جھوٹی ایف آئی آر کاٹتی ہے، جھوٹے مقدمے بنا کر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، پھر جھوٹی ایف آئی آر کاٹ کے لوگوں کو عدالتوں کے اندر ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے. اور کئی ایسی ایف آئی آر جھوٹی کٹ جاتی ہیں. لوگ جو ہیں وہ کئی سال عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں اور بے گناہ عدالتوں میں سزائیں پاتے ہیں. اور پھر اسی طرح جو پولیس کی تفتیش کا طریقہ کار ہے وہ بڑا مضحکہ خیز ہے. آج دنیا کہاں سے کہاں چلے گی، مگر پاکستان کی پولیس ہے کہ تبدیل ہونے کا نام نہیں لیتی. نہ پولیس کو پرواہ، نہ پولیس کے اوپر بیٹھے ہوئے سربراہوں کو اس کی پرواہ، نہ حکومتوں کو پرواہ. اور آپ دیکھیں کہ ہر حکومت آنے سے پہلے تمام پاکستان کے مسائل کا تذکرہ کرتی ہے، ذکر کرتی ہے، ان کے حل کے لیے تجویزیں دیتی ہے، منشور دیتی ہے، پورے مینیفیسٹو ہر معاملے کے اوپر دیتی ہے. مگر جب وہ اقتدار میں آتی ہے تو کوئی کام کرنے سے قاصر ہوتی ہے. اور خصوصاً پولیس کو حکومتیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں. یعنی کہ سیاسی لوگ جو ہیں پولیس کو مکمل طور پہ ایک سیاسی ادارہ بنا دیتے ہیں، جہاں پولیس سے غیر قانونی کام لیا جاتا ہے، غیر اخلاقی کام لیا جاتا ہے. اور پولیس کو اس لیے بھی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ ان کے اوپر سیاسی لوگوں کا، بڑے بڑے سیاسی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، حکومتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو ان کو پھر کھلی چھٹی ہوتی ہے، اس لیے پھر وہ بے خوف و خطر ہر وہ غلط کام کرتے ہیں جو ان کے بس میں ہوتا ہے، جو ان کے اختیار میں ہوتا ہے. رشوت ستانی سے لے کر اور تھانوں میں مار پیٹ تک اور گالم گلوچ تک وہ ہر قسم کے فعل کے لیے آزاد ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کسی نے پوچھنا نہیں. زیادہ زیادہ کیا ہوگا اگر بہت ہی پریشر کسی نے ڈال دیا تو زیادہ کیا ہوگا کہ ٹرانسفر ہو جائے گی. اس سے بڑا اگر کوئی معاملہ ہوا اور بہت زیادہ پریشر ہوا تو سسپینشن ہو جائے گی. اب سسپینڈ کیا ہوا پولیس افسر جو ہے وہ کچھ دن سسپینڈ رہتا ہے، مگر جب دوبارہ وہ بحال ہوتا ہے تو اس کو ساری تنخواہیں بھی مل جاتی ہیں، ساری مراد بھی مل جاتی ہیں، اور پھر وہ اپنے مقام پر واپس آ کر وہی کچھ کرنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی پولیس والے کو سسپینڈ کر دیا جائے، اس کو سزا دے دی ہے، پھر وہ آ کے توبہ کرے اور پھر وہ آگے عوام کے ساتھ یا قانون کے ساتھ پھر وہ ایک اپنے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرے. نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اب ان کے اندر میں ابھی پاکستان میں بہت سے ایسے کیسز ہوئے ہیں. ماڈل ٹاؤن کا واقعہ آپ دیکھ لیں کہ کیسے ظلم کیا گیا ماڈل ٹاؤن کے اندر، کس طرح لوگوں کو مارا گیا، خواتین پر گولیاں برسائی گئیں. اب کیا ہوا کہ ان پولیس افسروں نے جنہوں نے یہ کیا، بجائے اس کے کہ ان کی کوئی انکوائریاں ہوتی، ان کو کچھ سزائیں ہوتی، ان میں سے بعض افسروں کی مزید ترقیاں کر دی گئیں کیونکہ پولیس جو ہے وہ اس کے اوپر سرپرستی تھی سیاسی جماعتوں کی، تو پھر وہ سب کچھ کرنے میں آزاد تھی. پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر پولیس کا جو محکمہ ہے وہ میرا خیال ہے آدھی پولیس تو سیاسی لوگوں کی سیکیورٹی کے اوپر لگی ہوئی ہے.
آدھی پولیس جو ہے وہ پکٹس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اور پھر اسی طرح اور بہت سارے کام پولیس جو ہے کر رہی ہے۔ پھر پولیس کی اگر یہ تو میں نے ایک سائیڈ پر بات کی، اب اگر دوسری سائیڈ پہ ہم آ جائیں تو پولیس کی تنخواہیں جو ہیں وہ اتنی نہیں ہیں جتنی ڈیوٹی لی جاتی ہے، اس کے حساب سے ان کی تنخواہیں بڑی کم ہیں، جو ان کو رشوت کی طرف مائل کیا، اسی وجہ سے وہ رشوت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اسی طرح مرات ان کے پاس نہیں ہے، تھانوں کے اندر وہ ٹوٹی چرپائیوں پہ سوتے ہیں، تھانوں کے اندر وہ رہتے ہیں جہاں پر رہائش کا کوئی خاص بندوبست نہیں ہوتا، اور 24 آور سروس ہوتی ہے۔ پولیس کے رات، پولیس کی سہولتیں، پولیس کی تنخواہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ المیہ ہے پاکستان کے اندر، کہ ایک ایسا ادارہ کہ جس کو بے شمار اختیارات دیے گئے ہیں، ایک علاقے کا SHO جو ہے وہ پورے علاقے کا مالک ہوتا ہے، وہ سیاہ و سفید کا مالک ہوتا ہے، اس کے آگے کسی کی مجال نہیں۔ اگر ایک SHO کہیں پر کوئی FIR درج کر دے تو کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، یہ بڑا پھر مشکل ایک مرحلہ بن جاتا ہے۔ تو اتنے اختیارات ہونے کے باوجود پولیس جو ہے اس کی مرات، اس کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو پھر لامحالہ پولیس، چونکہ حکومتوں کو پرواہ نہیں ہے تو پھر پولیس کو کیوں پرواہ ہو؟ عمران خان نے اپنی تقریروں میں کئی مرتبہ کہا کہ میں پولیس کو غیر سیاسی کروں گا، اور پھر 3.5 سال کی حکومت کے اندر عمران خان نے پولیس کے حوالے سے کوئی خاص اصلاحات خصوصی طور پر پنجاب میں نہیں کی۔ KPK میں ضرور کی، جہاں پر وہ دورانی آئی جی KPK تھے، جنہوں نے کوئی شک نہیں ہے کہ مثالی کارنامے کیے، مثالی کام کیا، اور وہاں KPK کی پولیس جو ہے مکمل طور پہ سیاست سے، مکمل اگر میں نہ بھی کہوں گا تو کم از کم 80% وہ سیاست سے بالکل آؤٹ تھی، اور سیاسی مداخلت پولیس کے محکمے میں مکمل ختم ہو چکی تھی، اور دورانی صاحب کو مکمل اختیارات تھے IG کو کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو کا ہر چیز کا ذمہ دار خود ہوگا۔ تو پھر وہاں پر پولیس کی کارکردگی بھی کافی بہتر آئی۔ مگر پنجاب کے اندر جو ہے نا، پولیس کلچر ختم کرنا، تھانہ کلچر ختم کرنا، پولیس کے ظلم و ستم کو ختم کرنا، پولیس کے غیر آئینی کاموں کو ختم کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اسی طرح وابڈا دیکھ لیں، محکمہ جو وابڈا کا جو محکمہ ہے وہ ایک وفاقی ادارے کے انڈر آتا ہے، لا تعداد، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ان کے ملازمین ہیں جو وابڈا کے۔ آپ وابڈا والوں کے کام دیکھیں، آپ پاکستان کے کسی شہر میں چلے جائیں، آپ دیکھیں کہ پاکستان کے شہروں کے اندر، گلیوں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں آپ کو تاروں کا جال ہر طرف نظر آئے گا، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وابڈا کا کام صرف بل اکٹھے کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا۔ اگر کسی شہری کو میٹر لگانا پڑ گیا تو پھر آپ دیکھیں کہ وابڈا کا جو محکمہ ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اگر کسی شہری کے گھر کے باہر لگا ہوا میٹر خراب ہو گیا تو وہ وابڈا کا جو افسر ہے، اہلکار ہے، وہ اس گھر والے شخص سے، اس رہائشی سے اس کے پیسے وصول کرتا ہے، جبکہ گھر سے باہر لگی ہوئی جو پراپرٹی ہے، گھر سے جو باہر لگی ہوئی چیز ہے، میٹر ہے، وہ محکمہ وابڈا کی ذمہ داری ہے، نہ کہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ کیا یہ جاتا ہے کہ اگر میٹر خراب ہو گیا تو پھر وہ ایک تو پرانے ان کے اوپر جرمانے بھی ڈال دیتے ہیں کہ یہ بڑے عرصے سے خراب ہے، 6 مہینے کا بل ڈال دیا، سال کا بل ڈال دیا، یہ ان کی مرضی کے اوپر ہے، اب بل ڈال دیا، اور پھر اس کے بعد وہ میٹر تبدیل کرنے کے لیے رشوت علیحدہ لی جائے گی، اس کی فیس علیحدہ لی جائے گی۔ تو ایک بڑا ہی پیچیدہ ایک پروسیس ہے وابڈا کا۔ تو سوائے وابڈا نے بل لینے کے، جرمانے کرنے کے، رشوتیں لینے کے، کوئی ایسا آج 75 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، مگر وابڈا محکمہ جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ہے، وہی پرانی ڈگر ہے، وہی پرانا سارا سسٹم چل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بارشیں جب ہوتی ہیں تو پاکستان کے اندر بے شمار لوگوں کی اموات ہو جاتی ہیں، بجلی کے کھمبوں سے کرنٹ لگنے پر، یا کہیں پر کوئی تار ٹوٹ کے گر جاتی ہے، اس سے کئی لوگ مر جاتے ہیں، جانور مر جاتے ہیں، اور مریں دنیا نے دیکھا ہے، مگر مجال ہے کہ وابڈا جو ہے وہ اس طرف توجہ دے، کوئی توجہ نہیں وابڈا کی اس طرف۔ اسی طرح آپ ٹیکس ڈپارٹمنٹ لے لیں، چاہے وہ پراپرٹی ٹیکس ہو، چاہے وہ انکم ٹیکس ہو، ایسا سسٹم بنا دیا گیا، خاص کر کے اگر میں پراپرٹی ٹیکس کی بات کروں، پراپرٹی ٹیکس کا نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ اہلکاروں کو، انسپیکٹروں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ گھر گھر پھریں، رجسٹر لے کے، پین لے کے، اور جس کو مرضی ڈرائیں، ہراساں کریں، پھر اس سے رشوت طلب کریں، پھر رشوت طلب کرنے کے بعد پھر اس کو جو ٹیکس ہے وہ بتائیں کہ بھئی اس نے کتنا ٹیکس دینا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کے اوپر 50,000 ٹیکس بنتا ہے تو جو اہلکار ہے وہ اس سے 10,000 روپے لے لے گا، تو اس کو 30,000 روپے ٹیکس کہے گا کہ تم 30,000 جمع کرا دو یا 25,000 جمع کرا دو۔ اب اگر وہ شخص جو ہے وہ خود ٹیکس براہ راست جمع کرانا چاہتا ہو تو کوئی ایسا نظام نہیں ہے، وہ جو اہلکار ہے، وہ جو انسپیکٹر ہے، یہ ساری
ثوابدید اسی کی ہے، وہی کر سکتا ہے جو بھی کرنا ہے۔ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ ایک تجویز دی تھی کہ اگر ایسا کر دیا جائے کہ جو پراپرٹی کے ٹیکس ہیں ان کو بجلی کے بلوں میں لگا کر بھیجا جائے، کیونکہ 1 سال کے بعد ٹیکس آتا ہے۔ اب کسی گھر کا 1 سال کے بعد ٹیکس 12,000 آ گیا تو بہت سے پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو 12,000 روپے یکمشت پیش دینے میں بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اب اگر یہی ٹیکس جو ہے 500-600 روپے مہینے کے حساب سے وصول کر لیا جائے اور اینڈ آف دا ایئر جو بھی 2-3 ہزار روپے ایکسٹرا ہو تو وہ اس سے وصول کر لیا جائے، تو اس میں یہ ہوگا کہ گھروں کی ایک تو فکس ہو جائے گی جو پرائس ہے کہ بھئی اتنے مرلے کا گھر ہے، اتنی سٹوری گھر ہے، اس کا اتنا ٹیکس ہے، اتنے مرلے کی دکان ہے، اتنی سٹوری دکان ہے، اس کا کمرشل کا یہ ٹیکس ہے۔ تو جب یہ چیزیں فکس ہو جائیں گی اور بجلی کے بلوں میں لگ کر آئیں گی تو اس سے ایک تو ان اہلکاروں سے، انسپیکٹروں سے جان چھوٹ جائے گی، محکمے سے جان چھوٹ جائے گی، اور براہ راست بجلی کے بلوں کے ساتھ جو ٹیکس ہے، پراپرٹی ٹیکس، وہ جمع کرا دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح آپ میونسپل کارپوریشن دیکھیں، ٹی ایم اے جسے کہتے ہیں، واسا دیکھیں، ان محکموں کا بھی حال بہت ہی برا ہے۔ میونسپل کارپوریشن جو ہے، ٹی ایم اے جو ہے، اس نے شہروں کے اندر، جو پاکستان کے بڑے شہر ہیں، اس کے اندر تجاوزات کا جال خود پھیلایا ہوا ہے۔ اس نے چاہے وہ نقشوں کے معاملات ہوں، تجاوزات کے معاملات ہوں، ہر جگہ رشوت ستانی کا بازار گرم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سیاسی لوگ جن کی حکومتیں ہیں وہ ان کی سرپرستی کرتے ہیں اور مال ادھر بھی جاتا ہے، یہ خود بھی کھاتے ہیں، مگر پستا ہے تو غریب عوام پستا ہے۔ کئی مرتبہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ٹی ایم اے کے اہلکار جو ہیں وہ ایک ایک ریڑھی سے، ایک ایک چھابے سے، ایک ایک ٹھیے سے، ایک ایک دکان سے ہر روز کی بنیاد کے اوپر وہ جا کے رشوت اکٹھی کرتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، پھر محکمے کے اندر وہ بانٹے جاتے ہیں، اعلیٰ افسران تک بھی جاتے ہیں، اور پھر اتنی لوٹ مار ہوتی ہے، اور ایک جگہ سے رشوت لے لیتے ہیں، پھر اس کو پھر واپس چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جب پریشر پڑتا ہے تو چھاپے مارتے ہیں، گاڑیوں میں سامان ڈال کر لے جاتے ہیں، پھر 2-3 دن بعد بھاری جرمانے کر کے ان کو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ لوگ آ کر پھر اپنا روزگار شروع کرتے ہیں، پھر وہی بے ہنگم حالات ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ پھر رشوت ستانی، پھر چھاپا، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک چوہے بلی کا کھیل جو ہے چل رہا ہے، مگر اندھے ہیں اس شہر کے اندر سارے، کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ ذمہ داران نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، لوگ پس رہے ہیں ہر طرح، ہر محکمے کے اگر آپ دیکھیں، میں ایک 2 منٹ بات کر رہا ہوں، ہر محکمہ جو ہے اگر وہ خون چوس رہا ہے، خون نچوڑ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے تو عوام کے ساتھ کر رہا ہے۔ اسی طرح سرکاری اسپتال ہیں، آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے وسائل ہیں، کبھی آپ نے ان کو سرکاری اسپتالوں میں دیکھا؟ جن لوگوں کے وسائل ہیں وہ سرکاری محکموں میں نہیں جاتے، اسپتال ہو، اسکول ہو، کالج ہو، جو بھی ہو، وہ سیدھے جاتے ہیں پرائیویٹ اسکولوں کے اندر۔ تو کون ٹھیک کرے گا ان سرکاری؟ ایک بڑی اچھی تجویز کسی زمانے میں آئی تھی کہ جتنے وزراء ہیں، جتنے ایم این اے، جتنے ایم پی ہیں، ان کے اوپر ایک قانون سازی ہو کہ ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے۔ جب ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے تو سرکاری اسکول کا جو معیار ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر آج بد نصیبی سے سرکاری اسکولوں میں، سرکاری اسپتالوں میں کوئی جانا نہیں چاہتا۔ اگر سرکاری اسپتالوں میں جائے تو دوائی نہیں ملتی، علاج صحیح نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، مریض کرا رہے ہوتے ہیں مگر کوئی ان کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سرکاری اسکولوں میں آپ دیکھیں کہ ہر چیز کی کمی ہے، واش روم صاف نہیں ہوتے، فرنیچر ٹھیک نہیں ہوتا، اساتذہ جو ہیں وہ اتنے قابل پڑھے لکھے نہیں ہوتے یا محنت نہیں کرتے، تو پھر کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ بھی ایک المیہ ہے پاکستان کے اندر۔ اچھا، پھر اسی طرح واسا کو آپ لے لیں۔ واسا جو ہے یہ ایک ایسا محکمہ بنایا گیا ہے کہ جو بلوں کی تقسیم کرتا ہے۔ اب ایک شخص کے گھر کا جو ہے اس میں 2 کنیکشن لگے ہوئے ہیں، ایک کنیکشن کٹا ہوا ہے، ایک سے وہ پانی استعمال کر رہا ہے۔ اب وہ جو کٹا ہوا کنیکشن ہے وہ جب تک آپ سرکاری طور پہ جا کے درخواستیں دے کے اسٹامپ کر کے، اور یہ پورا ایک اتنا مشکل پروسیس کیا ہے کہ جو کرنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں کریں گے تو کٹے ہوئے کنیکشن کا بل بھی آپ کو مسلسل ہر مہینے آتا رہے گا ود جرمانے۔ اور وہ جو انسپیکٹر ہے جو پھرتا ہے بل لے کے گھر گھر بل تقسیم کرتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ دیکھے کہ اس گھر کے 2 کنیکشن تو ہیں مگر ایک کٹا ہوا ہے، ایک یہ استعمال کر رہے ہیں، تو جو کٹا ہوا اس کا بل یہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو وہ وہاں سے رپورٹ بنا کر لے جائے، محکمے کو بتایا کہ یہ تو کٹا ہوا ہے، تو کم سے کم آپ سٹاپ تو کر دینا، مگر نہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ کسی نے پوچھنا نہیں ہے، تو عوام کے اوپر جو ہے نا وہ ظلم اس لحاظ سے بھی ڈالا جاتا ہے کہ واسا جو ہے وہ ناجائز بل، ناجائز جرمانے لیتا ہے اور بلیک میل کرتا ہے عوام کو۔ پارلیمنٹ کی اگر میں بات کروں، آپ اپنے نمائندوں کو الیکشن جتوا کر، ووٹ دے کر، ان کے اوپر محنت کر کے، وہ آپ سے بہت سارے وعدے کرتے ہیں، جب بھیجتے ہیں جب آپ ان کو پارلیمنٹ کے اندر تو ان کی حکومت بنتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ کبھی پاکستان کے اندر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ان پارلیمنٹیرین نے کبھی کوئی قانون سازی کی؟ کبھی کوئی ایسا قانون پاس ہوا کہ جس میں عوام سکھ کا سانس لیں کہ چلیں
ہمیں کم سے کم یہ سہولت تو ملی۔ اب اگر میں آپ کو یورپ کی، برطانیہ کی، امریکہ کی مثالیں دینا شروع کروں تو بڑا ٹائم لگ جائے گا، اور آپ بہت ساری باتوں سے واقف بھی ہیں، کیونکہ اب تو جدید دور ہے، سب لوگ ایک دوسرے اس سے آگواہ ہیں۔ تو پارلیمنٹ جو ہے وہ صرف وہاں جاتی ہے اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے، اپنی امرات لینے کے لیے، ٹی اے ڈی اے لینے کے لیے، اور پھر بیرونی ملک کے دورے کرنے کے لیے، پھر بنگلے لینے کے لیے، پھر تنخواہیں لینے کے لیے۔ یہ کام پارلیمنٹیرین کا رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹیرین جو ہے وہ عوام کے لیے انہوں نے کبھی کوئی کام کیا نہیں۔ اگر فرض کریں ملک کے اندر کوئی ترقیاتی منصوبے ہوں، ملک کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ کے کام ہوں، اس کے اندر بھی یہ رشوت لیتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ کک بیکس لیتے ہیں۔ عوام کے لیے کوئی سہولت پارلیمنٹ کی طرف سے نہیں ہے۔ اور پھر جب کبھی بھی کوئی سول شخص، کوئی عوامی نمائندہ، کوئی ایک عام انسان کے جب کسی پارلیمنٹیرین کو ملنا چاہتا ہے تو پھر کتنا مشکل اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ غرض قصہ مختصر یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو سارے محکمے، سارے سرکاری محکمے، ساری پارلیمنٹ اور سینٹ اور جو بھی آپ نام لیتے جائیں، عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ یہ ملک جو ہے یہ عوام کی وجہ سے ہے، یہ لیڈر جو ہیں یہ عوام کی وجہ سے ہیں، یہ محکمے عوام کی وجہ سے ہیں، مگر ریورس میں یہ محکمے، یہ قومی اسمبلی، یہ صوبائی اسمبلیاں عوام کو کیا دیتی ہیں؟ عوام کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے یہ کیا کرتی ہیں؟ آپ دیکھ لیں اس ملک میں صحیح معنوں میں انقلاب کی ضرورت ہے۔ آخر میں ایک محکمہ رہ گیا ہے جس کو انصاف کا محکمہ کہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر عدالتیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک واقعہ نہیں کئی واقعات ہیں۔ پاکستان دنیا کے اندر اس وقت جو پاکستان کی عدالتیں ہیں شاید 136ویں نمبر پہ۔ کوئی ہے فکر کرنے والا؟ اگر میرا کوئی محکمہ کرپشن کے لحاظ سے 136ویں نمبر پر جائے اور میں اس محکمے کا مالک ہوں، سربراہ ہوں، تو کیا میں فکر نہیں کروں گا؟ مگر کسی کو فکر ہے؟ انصاف جو ہے وہ بکتا ہے پاکستان کے اندر۔ چھوٹی عدالتوں میں آپ چلے جائیں، کچہری میں آپ چلے جائیں، تھانے میں آپ چلے جائیں، جو سلوک، جو رویہ آپ کے ساتھ ہوگا، کچہری کے اندر اگر آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے چاروں طرف آپ کے درندے دن دناتے پھر رہے ہیں اور آپ کو نوچ کھائیں گے، اور وہ آپ سے پیسہ بٹورنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے۔ آپ وکلا کو کریں گے عدالتوں کے لیے تو وہ پیسے الگ کھائیں گے، ان کے منشی پیسے الگ کھائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو اتنی لمبی لمبی تاریخیں اور اتنا کیسوں کو لمبا کر دیا جائے گا، اتنا لمبا کر دیا جائے گا کہ آپ مجبور ہو جائیں گے رشوتیں دینے پر، آپ مجبور ہو جائیں گے سفارشیں کروانے پر، آپ مجبور ہو جائیں گے وہ سب کچھ کرنے پر جو آپ سے وہ کروانا چاہتے ہیں۔ جہاں پر انصاف کا نظام بھی متزلزل ہو، وہاں آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں پاکستان کے حوالے سے؟ آج دنیا میں آپ دیکھیں کہ کئی ممالک ایسے ہیں دنیا میں جو پاکستان کے بننے کے بعد معرض وجود میں آئے، جو پاکستان کے ساتھ ساتھ بنے۔ چائنا کی مثال لیں تو پاکستان کے ساتھ ہی بنا تقریباً چائنا۔ اس طرح اور بے شمار ملک ہیں جو پاکستان کے بننے کے بعد بنے، مگر آج ان کی ترقی کی رفتار دیکھیں، آج ان کی شرح نمو دیکھیں، آج ان کو دیکھیں کہ وہ کہاں چلے گی، اور پاکستان پہلے سے مزید پیچھے جا رہا ہے۔ یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ اگر ایک ملک ترقی نہیں کرتا تو وہ وہیں پہ رک جاتا ہے، تو چلو چلتا ہے سسٹم، مگر وہ اور پیچھے جا رہا ہے، اور کوئی بندہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین، ہمیں بحیثیت قوم اپنے کردار پر نظر ڈالنی چاہیے۔ ہمیں اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس ملک کو سیدھی سمت پہ لے جانے کے لیے ہمارا بھی کوئی رول ہے، ہمارا بھی کوئی کردار ہے۔ کیونکہ یہ جو لوگ محکموں کے اندر آئے ہیں یہ ہم لوگوں میں سے ہی گئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ہی تو لوگ ہیں نا جو گئے ہوئے ہیں وہاں اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بھی کم سے کم اس میں کوئی رول پلے کرنا چاہیے۔ ناظرین، اب تک اتنا ہی، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔